السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریشا مارکیٹنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جازم مغل جی۔ تو ناظرین، اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں جو کہ ویلی کا مطلب سینٹر بنتا ہے، جہاں سے ویلی نے ادھر ادھر کنیکٹ ہونا ہوتا ہے، ادھر ادھر سمجھتے ہیں نا آپ۔ تو چلیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کی جو ایوینیو ہے، یہ اولینڈر ایوینیو ہے جو مین کلر سیدھا روڈ سے آ رہی ہے۔ یہ ایوینیو آپ کی جا رہی ہے اولینڈر اے سے ہوتی ہوئی للی میں، اور پھر وہ ڈیفوڈل، اس طرف سے راستہ ڈیفوڈل کو، اور اسی طرح سے یہ نیچے سے یہاں سے بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا، سارا راستہ کور کروں گا۔ اور انشاءاللہ تعالی آج جو ہے نا بلو بیل برج بھی آپ کو دکھایا جائے گا، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ لاسٹ ٹائم یکم کو یا 2 اکتوبر کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے بعد آج آئی تھنک 13 یا 14 تاریخ ہے، تو جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آج آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور جو راستہ ہے وہ میرا خیال کہتا ہے کہ آلموسٹ ہو چکا ہوگا یا تھوڑا بہت رہتا ہوگا۔ اسٹریٹ لائٹس ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں، مین روڈ بھی، بولیوارڈ بھی ایکٹیو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اس وقت بالکل میں دل میں کھڑا ہوں۔ ویلی کا جو چوک ہے نا، مطلب سمجھ لیں یہاں سے آپ نے راستے کو ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے، پھر یہی روڈ آپ کو یہاں سے لے کے جا کے وہاں سے بوگن ویلا سے کنیکٹ کرے گا۔ اسی طرح سے یہاں سے اگر آپ بلو بیل جانا چاہیں اور کسی بھی سیکٹر میں جانا چاہیں تو ابھی تو ممکن نہیں ہے، ابھی تو صرف آپ بلو بیل جا سکتے ہیں یہاں سے اولینڈر سے ہوتے ہوئے، چونکہ میں گیا ہوا ہوں، مجھے راستے کا پتہ ہے، تو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ راستہ جو ہے وہ بلو بیل تک جائے گا، باقی کسی سیکٹر میں ابھی تک فی الحال اویلیبلٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے اکثر ولاگز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 14 سال 13 سال لیٹ پروجیکٹ ہے، اس میں اس کی کوئی تعریف نہیں بنتی اس حوالے سے۔ لیکن چونکہ اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے، اس کے اوپر میں جو ہے وہ ان کو 80% 90% مارکس دے سکتا ہوں۔ جو میرے انالیسز ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور جھوٹ سے میں کام لے نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو بولوں جی بڑا جناب انہوں نے سونے کی دودھ کی شہد کی نہریں بہا دی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 14 سال سے جو ہے یہاں پہ ورکنگ ہوئی نہیں تھی، اور اب ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ورکنگ بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ وہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو وہ ڈیفوڈل کے اس طرف سے نا پہاڑوں کو نا پیچھے سے کٹنگ کی جا رہی ہے، اس کی راستہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ایک وہاں سے اولینڈر سے راستہ جائے گا، اور ایک پھر اس کے بعد اس کو آ کے مین ایوینیو کو ٹچ کر جائے گا۔ وہ مگنولیا ہے، وہ بوگن ویلا ہے، یہ راستے سارے ایک دوسرے کو کنیکٹ کریں گے۔ میں اس وقت بالکل چوک میں کھڑا ہوں جہاں سے میں یہ ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، اب آپ کو راستہ دکھاتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو راستہ بھی دکھا دوں گا۔ بلو بیل برج سے ہوتا ہوا آج میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اگر راستہ کھلا ہوا تو پھر میں جو ہے وہ DH6 سے DH5 سے ایکسپریس وے تک جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آج انشاءاللہ اس چیز کی میں بھی نہیں پرواہ کروں گا کہ ولاگ کتنا مرضی لمبا ہو جائے، لیکن آج میں سارا راستہ اسی ایک ولاگ میں کور کر دوں گا انشاءاللہ۔ چلیں ناظرین چلتے ہیں، آگے چلیں جی۔ تو ناظرین اب میں یہاں سے سفر کا آغاز کر چکا ہوں، جو کہ بلو بیل برج تک یہاں سے جائے گا، اور وہاں سے پھر آپ کو DH6 کا C3 C2 سے ہوتے ہوئے C1 میں، اور پھر DH5 سے ایکسپریس وے تک انشاءاللہ تعالیٰ لے کر جاؤں گا۔ اور اس میں انشاءاللہ آج یہ بھی کور کروں گا کہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے، اور اگر آپ باہر سے ٹی چوک سے، رواد سے، کلر سیدھا سے ہوتے ہوئے آئیں گے، کلر سیدھا روڈ سے، تو تب کتنے کلومیٹر بنتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن یہ اندرون جو راستے ہیں ادھر سے جا کے کتنے کلومیٹر جو ہے وہ سیو کیے جا سکتے ہیں، یا پھر کتنے کلومیٹر جو ہے وہ فاصلہ ہوگا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم فائنلائز کر دیں گے۔ اور ریٹس کی جہاں تک بات کی جائے تو ریٹس جوں کہ تو ہی ہیں، مطلب جو ریٹ آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کوٹ کیے تھے، 18 سے 20 لاکھ 21 لاکھ پہ سٹینڈ کر رہا ہے 5 مرلہ نان بیلٹ، اور 25 سے 27 میں سٹینڈ کر رہا ہے 8 مرلہ نان بیلٹ۔ تو اسی طرح فردر جو ہے وہ آگے ساری ڈیٹیل اسی طرح سیم ہی ہے، کوئی چیز بہتر نہیں ہوئی ہے، اور حالانکہ ڈیولپمنٹ تو بہت تیزی سے چل رہی ہے یہاں پہ، تو اس حوالے سے تو سپیڈ آنی چاہیے، لیکن فی الحال تا وقت حال مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے، مطلب جو مندی آئی تھی وہ برقرار ہے۔ تو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بکنگز وغیرہ کی جا رہی ہیں، یہاں پھر جو سیل پرچیز ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کارپٹ ہو چکا ہے روڈ سارا، اور یہ بلو بیل برج تک جو ہے وہ ابھی تھوڑا تھوڑا سا کام رہتا ہے، جس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے، اور یہ مشینری کھڑی ہوئی ہے۔ تو ابھی میں یہاں سے آپ کو بلو بیل برج تک لے کر جاؤں گا، اور یہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی وہ ڈیٹ تھی آئی تھنک 14،
تو اس کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ جو ہے وہ میں ابھی آج تقریباً 16 تاریخ کو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 17 یا 18 کو جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے گی یہ یوٹیوب چینل پہ میرے، اور اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ تو اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، میرے چینل کو پسند کرتے ہیں، تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آج کا جو یہ ولاگ ہے یہ بہت ہی لمبا ہے، اس کو ٹائم نکال کر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور سننا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ساری ڈی ایچ اے ویلی کا جو نچوڑ ہے نا وہ میں نے آج نکال دیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ راستے کتنے لمبے ہیں، کتنا طویل راستہ ہے، کتنے کلومیٹرز پر محیط ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ٹوٹل کور کر دوں گا۔ جی تو ناظرین، میں اس وقت بلو بیل برج کے اوپر پہنچ چکا ہوں، اور آج جو ہے وہ 14 اکتوبر ہے 2022، اور میں یہ اس وقت بالکل جو ہے وہ برج کے اوپر ہوں۔ یہ آپ کا بلو بیل برج ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ راستہ مجھے دکھ گیا، راستہ کلیئر ہے، پانی اتنا نہیں ہے، اور ویسے تو اگر میں بائک پہ ہوں تو میں جانا چاہوں تو میں یہاں سے بھی جا سکتا ہوں، برج کے اوپر سے بھی، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ اس کو اوائڈ ہی کر رہا ہوں کہ میں نہ جاؤں۔ پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں پیدل جا کے، اگر تو راستہ مجھے اجازت دیتا ہے تو میں انشاءاللہ یہیں سے کراس کروں گا اس کو، برج کو، تاکہ جو ہے وہ اور بھی کلیئرٹی آ جائے کہ پھر یہ راستہ آگے سے DHA5 ایکسپریس وے میں کیسے جا کے لگے گا۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ ناظرین، میں یہ ایک دفعہ پورا برج کے اوپر سے جاؤں گا ابھی، اور پھر اس پہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ اگر یہاں سے بائک کا ایکسیس ہے ایزیلی، تو پھر تو میں انشاءاللہ یہیں سے بائک کو جو ہے وہ لے کے جاؤں گا۔ یہ میں پیدل اس وقت چل رہا ہوں، یہ اگر آپ کو میں بیک کیم سے دکھا سکوں تو میں دکھا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ ایزی ایکسیس ہے، آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے میں آپ کو اس پار لے کر جا سکتا ہوں بائک کے اوپر ہی، اور میں ذرا معائنہ کر لوں کوئی کیز وغیرہ، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے بائک پنچر ہو جائے یا کوئی لاس ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پلان کرتا ہوں کہ یہیں سے جو ہے وہ جایا جائے، تاکہ یہ یہاں سے ہم ایزیلی گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ گڈھا کھودا ہوا ہے انہوں نے، اس پہ کام چل رہا ہے ابھی، زیادہ آگے تو میں نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھیں آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت گہرائی میں ہے یہ۔ تو یہ اس وقت کا جو خاکہ کشی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پریویس ویڈیو دیکھیں گے نا تو اس میں میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ میرا جو اپنا انالیسس کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک جو ہے نا اس کو کارپیٹڈ کر دیا جائے گا، یا نومبر کے شروع یا اکتوبر کے اینڈ میں اس کی انوگریشن آئے گی، اور میں بھی کمیٹڈ ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اسیسمنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک بیٹھے گی جتنی تیزی سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایک بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں میں کہ یہ پروجیکٹ 14 سال سے ڈیلے ہے، اور جو ادھر کے متاثرین ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملا ہے، اور جو بیچارے ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں، آج یہ ویڈیو صرف اور صرف ان کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے کہ یہاں سے میں آپ کو DHA6 لے کر جاؤں گا، DHA6 سے پھر DHA5 سے ایکسپریس وے تک جاؤں گا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کتنا ہمیں پڑے گا، اور وہ جو کلر سیدہ سے ابھی ہم لوگ آتے ہیں وہ کتنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارا ٹائم اور ہمارے کلومیٹرز بچنے چاہیے، تو وہ جو ہے اگر نہیں بچیں گے تو پھر تو اس برج کا معذرت کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں، لیکن فیوچر میں جا کے تو پھر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پھر 5-7 سال بعد جب پوری ویلی اور DHA6 سارا جو ہے وہ آباد ہو چکا ہوگا، اس وقت جو ہے وہ ممکن ہے کہ کوئی فائدہ ہو سکے ہمیں
اس سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی اس سے فائدہ ہوگا. وہ تو آج کی ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ ذہن بھی اور دل بھی اور دماغ بھی کھل جائیں گے کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا، ٹرک کی بتی لگائی ہوئی تھی کہ جی بلو بیل برج، بلو بیل برج، تو لیں جی بلو بیل برج تو اب بالکل کمپلیٹ ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو اسی برج کے اوپر سے DH6 میں لے کے جاؤں گا اور وہاں سے ایکسپریس وے تک لے کے جاؤں گا، تاکہ یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے کہ اس کے جو کلومیٹرز ہیں وہ کتنے بنتے ہیں اور آگے سے کتنے بنتے ہیں. اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنے بائک کی جانب، اور ایک چیز مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوگی جو کہ میں نے اس دفعہ نہیں نوٹ کی، میں آپ کو وربلی بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ 7 کلومیٹر کا وایا بنتا ہے للی بلاک سے بلو بیل برج تک، 7 کلومیٹر. تو ابھی میں آپ کو ریڈنگ دکھا دیتا ہوں اپنے بائک پہ میٹر کی. اس ریڈنگ کو آپ پھر یہاں سے ایکسپریس وے تک ٹیلی کیجئے گا اینڈ پہ میری ویڈیو کے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سفر ہے یہ کتنا بنتا ہے. جی تو ناظرین میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. بائک کی ریڈنگ اس وقت ہے میری 5472. یہاں اب میں بلو بیل برج سے اپنا سفر سٹارٹ کروں گا اور پھر ایکسپریس وے پر جا کے آپ کو جو ہے وہ اس کی ریڈنگ دوبارہ اگین دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے اور وہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے، ادھر سے کتنا ٹائم لگے گا اور ادھر سے کتنا ٹائم لگے گا. اس کو کمپیریزن ڈرا کرنے میں مجھے اور آپ کو دونوں کو بڑی آسانی ہوگی. تو چلیں آئیں چلتے ہیں، سفر کا آغاز کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی تو ناظرین اب میں دوبارہ سے یہاں سے سفر کا آغاز کروں گا، جو کہ برج کے اوپر سے ہوتا ہوا C3 DH6، پھر اس کے بعد C2 اور C2 سے انشاءاللہ تعالی DHC1 اور پھر DH5 کے مین ایکسپریس وے پہ ہم جائیں گے، اور وہاں سے ہم اپنا راستہ جو ہے وہ اپنا جو سفر ہے اس کو ختم کریں گے. اور آج کی جو یہ ولاگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کسی بھی یوٹیوبر ولاگر نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی. ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے، اس سے آپ کو کلیئرٹی ملے گی. میں جو اتنی محنت کرتا ہوں یہ جسٹ آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ جو بلو بیل برج ہے اس کے بعد جو فاصلہ ہم نے طے کرنا ہے ایکسپریس وے تک وہ کتنے کلومیٹرز ہے اور کتنے منٹ لگ جائیں گے. آگے چل کے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گا. ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ دکھا دی تھی، جو کہ میری جو سکرین پہ ریڈنگ آ رہی تھی وہ آ رہی تھی 5472 کلومیٹر جب میں بلو بیل برج کے اوپر کھڑا ہوا تھا. تو اب اس کو جو اختتام ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ناظرین میں اس وقت C3 میں انٹر ہو چکا ہوں برج کے ذریعے، اور یہاں سے جو مجھے روڈ نظر آ رہا ہے وہ بالکل کارپیٹڈ نظر آ رہا ہے میرے لیفٹ سائڈ پہ، اور میں انشاءاللہ تعالی ابھی اس کو جوائن کر لوں گا. تو ابھی میں چونکہ اس راستے سے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آیا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے، تو مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تو میری دانست کے مطابق تو یہ جو کارپیٹ روڈ ہے جس پہ بھی میں چل رہا ہوں اس نے آگے جا کے کنیکٹ کرنا تھا سامنے والے راستے سے، لیکن جیسے ہی میں راستے کے اینڈ پر پہنچا تو مجھے ایک بہت ہی زیادہ شاکنگ نیوز ملی کہ یہ کارپیٹ روڈ اتنا ہی تھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. اس کے آگے ایک بہت بڑی کھائی تھی اور جس میں میرا کوئی دل نہیں تھا گرنے کا. تو یہاں پہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اگر آپ کو میں دکھا سکوں وہ سامنے بالکل کرین کے ساتھ، تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ یار میں اس طرف آنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا جی آپ واپس جائیں، تو دوسرے راستے سے آپ جو ہے وہ اس طرف آ جائیں. لیکن جیسے ہی میں نے اس کے اصرار کیا کہ نہیں یار میں واپس نہیں جانا چاہتا، تو آپ مجھے جو ہے وہ یہیں سے کراس کروائیں. تو پھر اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ پہاڑی سے نیچے اگر آپ اپنی بائک کو مطلب نیچے آ سکتے ہیں اس راستے سے اگر میں گزرتے ہوئے ویڈیو بناؤں نا تو مجھے یقین ہے کہ میں گر جاؤں گا. تو میں اب اس پار جا کر جو ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کو بتا پاؤں گا کہ میں ابھی کیا کرنے لگا ہوں. ابھی لیکن میں اس یہاں سے وقت تو گزر کے میں پھر آگے بالکل ویڈیو ایسے کنٹینیو لگ رہا کرتا ہے ہوں. جیسے آج یہ میں میں نے کہا آپ کو دکھا ایکسیڈنٹ دوں کہ میرا ہو یہ اس جائے گا، وقت یہ ڈینجرس کیونکہ معاملہ یہاں سے ہے. نیچے اس وجہ جانا سے میں کم سے کم یہ آپ 100 کو فٹ جو ہے ہائٹ وہ ہے ویڈیو جہاں سے نہیں میں نے کرا نیچے پایا. جانا ہے. جی تو ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے بائک بند کر دی ہے، اب آپ کو شور نہیں آئے گا. وہاں سے جب میں برج سے آیا تھا تو میں اس راستے سے ادھر آ گیا، آگے چونکہ راستہ ٹوٹا ہوا تھا نیچے کام ہو رہا تھا، تو پھر ادھر ایک بندے نے مجھے اشارہ کیا کہ چلیں آپ واپس نہ جائیں، آپ ادھر سے اتر جائیں. تو میں وہ وہاں سے نیچے جا کے بائک کے اوپر وہاں سے نیچے سے پھر دوبارہ اوپر آیا ہوں. تو کاش کہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہوتا تو میں آپ کو یہ دکھا سکتا
کہ کتنے ڈینجرس راستے کو جو ہے نا وہ میں نے آج بڑی مشکل سے جو ہے وہ کراس کیا ہے. میں بیچ میں سے ڈر ہی رہا تھا کہیں بائک نہ الٹ جائے، کیونکہ پہاڑی سے نیچے آیا اور پھر وہ ساری مٹی کچی ہے. وہ اگر آپ کو میں دکھاؤں نا تو ساری یہ کچی مٹی ہے جہاں سے میں ابھی نیچے اترا ہوں. تو یہ چونکہ اپنے ٹائم پہ ہم نے بھی بڑی مستیاں کی نہیں ہیں بائک پہ، اس لیے جو ہے وہ بائک کنٹرول ہو گیا. تو الحمدللہ تعالیٰ بچ گیا میں. تو یہ بھی میں آگے سفر جو ہے وہ اپنا سٹارٹ کرنے لگا ہوں. یہاں سے ابھی میں اس راستے سے ہوتا ہوا DH6، یہ بھی اس وقت میں DH6 میں کھڑا ہوں. وہ آپ کے سامنے DH ویلی ہے، وہ بلو بیل کا برج ہے، اور یہ نیچے مشینری کام کر رہی ہے جو کہ ایک چھوٹا برج بننے لگا. ابھی بڑے برج بننے ہیں، ابھی بڑی لمبی داستان ہے، آگے چل کے آپ کو سناتا ہوں میں. جی تو ناظرین، اس کے بعد دوبارہ سے میں نے جو ہے وہ کمر کس لی اور پھر میں اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو گیا ہوں. اور میں بس آپ لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو آگے چل کے بھی میں آپ کو اور مزید خلاصہ کرتا ہوں کہ جو DH6 2005-06 میں جو ہے جس کی سیل کی گئی تھی، اس کو آج اگر 2022 میں آپ دیکھیں ایسا آپ کو نظر آئے گا. یہ اس وقت میں DH6 کے C3 جو سیکٹر ہے اس میں سے گزر رہا ہوں، اور یہ اس کی کنڈیشن ہے آج. کم سے کم بھی اگر میں رفلی بھی بتاؤں نا آپ کو تو یہ بنتے ہیں 17 سال. تو 17 سال بعد بھی جو پروگریس ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو بیسیکلی تو میرا مقصد تو اس کو جو ڈیویلیویشن نہیں کرنا یا ان کی مطلب ان کو اس میں جو نقص ہیں وہ بتانا نہیں ہے. بیسیکلی تو میرا مقصد تھا بلو بیل برج سے ایکسپریس وے تک جو راستہ جو جتنے کلومیٹرز بنتے ہیں یا جتنا منٹس جو ہیں وہ ٹائم لگے گا، میں نے تو آپ لوگوں سے وہ انالیسس کرنا ہے کہ آپ کو اس طرف سے کتنے ٹائم لگے گا اور اس طرف سے کتنا ٹائم لگتا ہے. تو جو ناظرین اس طرف سے آتے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. میں تو یہاں اس راستے پہ آنے کے بعد ہی جو ہے وہ میں نے انالیسس نکالا ہے کہ اس طرف سے جو لوگ بھی آتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور وہ بڑے لکی اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ بڑے کم وقت میں اور کارپیٹ روڈ سے جو ہے وہ اپنا سیفلی DH ہومز میں آ جاتے ہیں، جو کہ بھی رہائش ہم لوگوں کی DH ہومز میں رہائش ہے للی میں. تو میں چونکہ خود یہاں کا رہائشی ہوں تو اس لیے جو ہے میں تو بس اس کے بعد تو بس سمجھ لیں توبہ والی بات ہے کہ میں جن راستوں سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ C2 ہے، اور میں جو ہے وہ یہ بیریئر کراس کر کے تو ابھی میں ایک گاؤں کے راستے کو جو ہے وہ اختیار کروں گا. یہاں میں اس لیے رکا تھا کہ میں گارڈ سے پوچھ سکوں کہ یار مجھے آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ پہاڑی کے کس طرف سے مجھے جو ہے وہ موو کرنا ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ میرا سفر چلتا رہے گا. اور ایک چیز اور آپ کو ناظرین بتا دوں کہ اس وقت پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، اور DH ویلی جو ہے نا وہ اس وقت پورے پاکستان کا جتنے بھی DH ہیں نا ان سب DH میں سے سستا ترین جو ہے وہ اس وقت ایریا بنا ہوا ہے. تو یہ رائٹ ٹائم ہے بکنگ کروانے کا کہ اگر آپ بکنگ کروا لیتے ہیں، ابھی اپنا پلاٹ خرید لیتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں، تو ود ان منتھس جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ادھر کی یہی صورتحال ہے. تو یہ آپ لوگوں کو میں نے بتاتا چلوں کہ یہ چیز آپ کے لیے پروفیٹیبل ہوگی اگر رائٹ نہ ہو، اگر آپ خریداری کرتے ہیں، کیونکہ ریٹ بہت منیمم ہے نا. جو پرائسز ہماری 45 لاکھ 35 لاکھ 55 لاکھ 70 80 82 85 پہ جو وہ جمپس کر رہی تھیں، تو وہاں سے تو سمجھ لیں کہ بالکل نیچے آ چکی ہیں. کسی پلاٹ میں 20 لاکھ روپے ڈاؤن ہے، کسی میں 15، کسی میں 25. تو اسی طرح سے جو ہے وہ قیمتیں بہت زیادہ نیچے ہیں. تو آپ خریداری کر سکتے ہیں، یہ رائٹ ٹائم ہے خریداری کا. تو اور جنہوں نے سیل کرنا ہے وہ مجھ سے انڈیویجولی بھی پوچھتے رہتے ہیں، تو میں منع کرتا ہوں. میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سیل کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ سیل کریں گے تو پھر آپ کا جو لانگ ٹائم پیریڈ تھا جس میں آپ نے ویٹ کیا وہ آپ اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا ابھی فی الحال یہ وقت نہیں ہے. آپ اس کو سیف رکھیں تاکہ یہ آنے والے وقت میں جب جیسے ہی اس پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ تیز ہوگی تو پھر اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ ناظرین میں اس وقت C2 کے مقام سے جو ہے وہ گزر رہا ہوں. تو یہ جو ہے گاؤں کا راستہ تھا بس. وہ C2 تو خیر میں بیریئر سے پیچھے چھوڑا تھا، لیکن یہ گاؤں کا راستہ ہے. یہ گاؤں کے جو مقامی لوگ ہیں یہاں رہائش پذیر ہیں. تو موڑا دروغاں آئی تھنک اس کا نام ہے. تو یہ میں پہاڑی سے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ رواں دواں ہوں اپنی منزل کی طرف. آج آپ کو ایکسپریس وے پر بھی لے کے جاؤں گا اور پھر کلومیٹرز کے حساب سے بھی بتاؤں گا کتنے کلومیٹرز جو ہے وہ فاصلہ ہے. تو ابھی یہ ہے کہ وقت جو ہے نا مجھے وہ کم سے کم بھی 45 منٹ لگے ایکسپریس وے تک جاتے جاتے. یہ میں آپ کو ابھی اسی وقت بتا دیتا ہوں. تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اٹس ریکویسٹ
پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ٹائملی مل سکیں اور آپ ڈی ایچ اے ویلی سے آگاہ رہ سکیں. تو یہاں سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا ویڈیو کو کٹ کروں گا تاکہ پھر میں دوسری ویڈیو اس کے ساتھ ایڈ کر کے تو پھر کنٹینیوسلی آپ سے آگے چل کے بات بھی کروں گا اور پھر فردر جو ہے وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کر دوں گا. تو یہ اس وقت میں ڈی ایچ اے 6 سے جو راستہ جو گاؤں کے ذریعے جاتا ہے وہاں سے میں نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور یہاں یہ موڑا دروغہ کا آئی تھنک بورڈ تھا. تو یہاں سے میں ڈی ایچ اے 5 ایکسپریس روڈ لے کے جاؤں گا آپ کو. لیفٹ لیا ہے چونکہ مجھے ڈی ایچ اے 5 جانا تھا تو میں یہاں سے ڈی ایچ اے 5 چلا جاؤں گا. یہ ایک نشانی ذہن میں رکھ لیں, آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس آئے گا. یہ اس طرح سے بلاک لگا کے انہوں نے اس کی چار دیواری کی ہوئی ہے. تو یہاں سے اب آپ دوبارہ سے اس راستے کو چھوڑ دیں گے. وہ اگر آپ کو میرے سامنے نظر آ رہا ہو لیفٹ سائڈ پہ ایک سڑک کچی جو ہے وہ نیچے اتر رہی ہے, تو یہ اگر سیدھا چلے جائیں گے یہ ایک گاؤں میں راستہ چلا جائے گا. اور اگر لیفٹ لے لیں گے تو اب آپ ڈی ایچ اے 6 کا جو یہ مین بولی وارڈ بن رہا ہے جس کے اوپر ابھی ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے, یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. یہاں سے اب یہ راستہ ہمیں ڈی ایچ اے 5 لے کر جائے گا جو کہ بھی انڈر کنسٹرکشن راستہ ہے. یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے. وہ ہیوی مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے. یہ اگر چل کے میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری کتنی کام کر رہی ہے. تو یہ یہاں سے دوستو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ چیک کریں آپ, یہ کتنی مشینری کام کر رہی ہے. یہ ناظرین اس وقت جو جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں یہ ڈی ایچ اے 6 اسلام آباد ہے. تو یہاں سے مجھے ابھی ڈی ایچ اے 6 جو ہے اس کے مین بولی وارڈ کے اوپر جانا ہے. یہ راستہ جو ہے وہ آپ کو, اگر آپ اس راستے کے اوپر رہیں گے تو یہ آپ کو سیدھا ڈی ایچ اے 5 کا جو بولی وارڈ ہے اس سے کنیکٹ کرے گا. تو یہ بھی ہم جا رہے ہیں. رائٹ سائڈ پہ میرے ایک ایسی پہاڑی آئی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ یہ میرے دردوچھا ڈیم کی جگہ جو کہ انڈسٹریل ایریا بھی بنتا ہے روات کا. جو سیکنڈ ہڈن راستہ ہے روڈ میپ 2 والا جو ٹائٹل ہے میرا, وہ بالکل وہیں سے آپ کو میں لے کر گیا تھا. وہ میری اس راستے سے بھی زیادہ شارٹ راستہ ہے. تو بیسیکلی تو آپ لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے کہ اگر جو لوگ ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹ ہیں یا جو لوگ ڈی ایچ اے ویلی باہر سے آتے ہیں ان لوگوں کو اس راستے کے بارے میں بالکل نہیں پتہ ہوتا. تو وہ پھر اگر اس راستے پہ آئیں تو کیونکہ اسٹریٹ سائن تو لگے ہوئے نہیں ہیں, کوئی اسٹریٹ بورڈ بھی نہیں ہے, تو وہ پھر اس طرح سے بندہ جو ہے وہ گم سکتا ہے اور کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ دوستو مغرب سے پہلے آنے کے لیے یہ راستہ ہے. اگر آپ کو ڈی ایچ اے ویلی کی طرف مغرب کے بعد آنا ہے تو آپ اس راستے کو اختیار نہ کیجیے گا. یہ جو میرے آپ بیک سائڈ پہ بھی میں نے آپ کو جگہ دکھائی ہے, یہ ایک پہاڑی ہے جو کہ ابھی تک ڈی ایچ اے خرید نہیں سکا, اس وجہ سے راستے کو ٹرن کرنا پڑا ہے. تو یہ ڈی ایچ اے کا جو ڈی ایچ اے 6 کا مین بولی وارڈ ہے اس کے اوپر میں اس وقت آ چکا ہوں. یہ اگر آپ میرے رائٹ اور میرے لیفٹ پر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ لینڈ کلیئر ہے اور ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ بھی میں جا رہا ہوں ڈی ایچ اے 6. یہاں پہ ایک ابھی برج آئے گا جو کہ پاکستان ریلوے کا برج ہے جو کہ ٹرین کو لاہور تک لے کے جاتا ہے تھرو راولپنڈی. یہ اس برج کے پاس سے بھی ہم گزریں گے. تو یہ بھی میں اس وقت ڈی ایچ اے 6 میں ہوں. اس ویڈیو کو میں زیادہ سپیڈ میں اس لیے نہیں چلا رہا کہ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین, اس وقت ڈی ایچ اے ویلی کی جو مارکیٹ ہے وہ اوور آل ڈاؤن ہو چکی ہے. تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک سیشن سٹارٹ کریں کہ جس میں آپ ڈیلی مارکیٹ کے ریٹ بتایا کریں. تو اس کے سٹارٹ نہ کرنے کی وجہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ڈیلی ریٹس وغیرہ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ رہتی ہے, یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو سالوں سال رہے گی. تو اگر 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 6 مہینے بعد اس ریٹ کے اوپر کوئی چیز اگر ڈیمانڈ کرے گا تو وہ پھر پرابلم ہوتی ہے دوسرے کو سمجھانے میں کہ وہ اگر کہہ دے کہ جی آپ نے تو ویڈیو میں کہا یا پلاٹ یہ اتنے کا ہے تو اب یہ اتنے کا آپ کیوں نہیں دے رہے, تو وہ پھر ذرا لہٰذا غلط ہو جاتا ہے. یہ سیکٹر جی میں پہنچ چکا ہوں ڈی ایچ اے 5 کے, جو کہ لیفٹ سائڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ہڈن جو روڈ میپ 2 میں نے کور کیا تھا وہ راستہ ادھر سے ایگزٹ لیتا ہے. تو یہ ناظرین ہم جا رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو وجہ بتا رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ میں اس وجہ سے جو ہے وہ کرنٹ ریٹ جو ہے اس کو اپڈیٹ نہیں دیتا, ڈیلی کوئی ایسا سیشن سٹارٹ نہیں کر رہا. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وجہ ہے, میں اس لیے جو ہے وہ بنا نہیں رہا. تو ابھی میں ڈی ایچ اے 5 کے آلموسٹ جو ہے وہ قریب پہنچ چکا ہوں. یہ ڈی ایچ اے 5 ہے, اس کا مین بولی وارڈ ہے. اگر آپ میرے رائٹ اور لیفٹ میں دیکھیں تو یہ اب
بلڈنگز بھی نظر آ جائیں گی. تو یہاں پہ سیکٹر ایف بھی آئے گا DHA5 کا. تو دوستو آپ نے اس مین بولیوارڈ کو نہیں چھوڑنا. یہ مین بولیوارڈ جو ہے وہ آپ کو DHA5 کے گیٹ تک لے جائے گا جو کہ ایکسپریس وے پر واقع ہے. اگر آپ اس مین روڈ کے اوپر رہیں گے تو آپ اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں گے. اگر آپ نے DHA5 سے سفر کرنا ہے تو پھر آپ کو میری روڈ میپ 2، روڈ میپ 3، روڈ میپ 4 یہ ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے رکھنی پڑیں گی. ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنی پڑیں گی اپنے پاس، تاکہ آپ اس راستے کو دیکھتے ہوئے DHA ویلی میں آ بھی سکیں اور DHA ویلی سے جا بھی سکیں. تو ایک چیز تو میں آپ کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ بارش اور سیلاب والے سسٹم میں جب ایسا ماحول ہو کہ ملک میں سیلاب، اس راستے کو اختیار نہیں کرنا. اس سے آپ خود پرابلم کا شکار بن جائیں گے. پرابلم کو سولو کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو راستے کا نہیں، اس راستے کی سمجھ آ جائے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اس سے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی. تو ناظرین میں بالکل قریب ہوں. میں اس وقت DHA5 کے گیٹ کے قریب. ساری باتیں اور سارے کام ایک طرف، پیٹ پوجا پھر کام دوجا. تو ادھر میں نے راستے میں بھوک لگ گئی تھی تو میں پھر ادھر رک کے آلو قیمہ میں نے کھایا، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ سستا ترین ہوٹل ہے. یہاں سے میں نے 150 میں آلو قیمہ بھی کھا لیا اور بڑا معیاری پہنچ چکا ہوں. تو کچھ لوگوں کو DHA ویلی کا جو آفس ہے اور ہیڈ آفس ہے، ان دونوں کے بارے نہیں پتہ ہوتا. تو یہاں اگر آپ اس راستے سے آئیں گے تو آپ کو ایک بلڈنگ نظر آئے گی آتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ، جو کہ روڈ میپ 2 میں نے کور کیا ہے اپنے. وہ بلڈنگ DHA ویلی کا آفس ہے، جہاں سے آپ فائلز کی معلومات، بیلٹ کی معلومات اور اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لے سکتے ہیں. اور جو DHA کا ہیڈ آفس ہے وہ DHA1 میں ہے، جہاں سے آپ جہاں سے آپ کو باقی ساری معلومات ملتی ہیں. اگر آپ نے گھر بنانا ہے DHA میں، لینڈ کے لیے ایشوز ہیں کوئی، اگر آپ نے نقشہ جمع کروانا ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو اس کے لیے ہیڈ آفس جو DHA1 میں ہے وہاں آپ جاتے ہیں. تو یہ ویڈیو ناظرین میری جو ہے وہ اینڈنگ میں ہے، بس ابھی اینڈ ہونے لگی ہے. تو آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اس وقت ملک میں بہت سیلابی بحران آیا ہوا ہے، اور جو غریب انسان ہیں وہ سارے بے یار و مددگار ہیں، اور آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ اس وقت ان کو بہت زیادہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اگر آپ انڈیویجول یا اجتماعی طور پہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اور آپ کے ماں باپ کے لیے بھی اس کا صدقہ جاریہ بنا دے گا، اور آپ کی فیملی کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے گا. تو یہ دوستو یہاں پہ میں اپنا ولاگ اینڈ کروں گا، اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوش رکھیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ولاگ.